یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ یا رسول اللہ اس میں ہمارے لیے کیا ہے؟ آقا کریم نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں قربانی کے ہر جو جانور ہے اس کے ہر بال کے بدلے میں نیکیاں عطا فرمائے گا۔ دوسری حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موٹا تازہ جانور، خوش و خرم تر و تازہ جانور اللہ کی بارگاہ کے اندر قربانی کیا کرو۔ کیوں؟ فرمایا اس لیے کل قیامت والے دن یہ جانور اپنے کھروں سمیت، اپنے بالوں سمیت تمہارے پاس، تمہاری قبر کے پاس آئے گا، اور پل صراط سے گزرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اسی جانور کو تمہارا ذریعہ نجات بنائے گا۔ پھر اسی طرح حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مسلمان قربانی کرتا ہے تو جانور کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کی قربانی کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما لیتا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مسلمان قربانی کرتا ہے تو خون کا پہلا قطرہ جب زمین پر گرتا ہے تو قربانی کرنے والا جو ہے اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ تو اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے جو بھی صاحب نصاب ہیں 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی یا ان کی مقدار کے مطابق پیسے یا ضروریات اصلیہ سے زیادہ سامان جو گھر کے اندر موجود ہے، اگر کسی کے گھر میں اتنا ہے اور اس کی اتنی قیمت بنتی ہے، وہ مرد ہے تو اس پر بھی قربانی کرنا واجب اور ضروری ہے، وہ عورت ہے تو اس کے اوپر بھی قربانی کرنا واجب اور ضروری ہے۔ ایک گھر کے اگر 10 بندے ہیں، 10 کے 10 سارے کے سارے صاحب نصاب ہیں تو ان کی طرف سے ایک قربانی نہیں دی جائے گی، بلکہ 10 کی طرف سے علیحدہ قربانیاں یا علیحدہ حصے ڈالے جائیں گے۔ اسی طرح میاں اور بیوی ہیں، ایک سال میاں کہتا ہے، مرد کہتا ہے کہ یہ قربانی میرا باپ جو فوت ہو چکا ہے اس کی طرف سے ہے، اگلے سال عورت کہتی ہے کہ میری ماں فوت ہو چکی ہے، یہ قربانی اس کی طرف سے ہے۔ تو اس طرح قربانی کا اجر نہیں ملتا، مردوں سے زیادہ زندوں کا حق ہے کہ ان کی طرف سے قربانی ادا کی جائے۔ جو گھر کا مالک ہے، جس کے ہاتھ کے اندر گھر کا سارا یعنی چلانا، گھر کے معاملات یہ سارے جس کے ہاتھ میں ہیں، وہی بندہ گھر کا مالک ہوتا ہے۔ اگر وہ صاحب نصاب ہے تو اس کے اوپر اپنی طرف سے قربانی کرنا یہ شریعت محمدیہ کے مطابق واجب اور ضروری ہے۔ اگر وہ خود صاحب نصاب ہے لیکن اپنی بیوی کی طرف سے کر دی تو اس کی قربانی قبول نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر بیوی صاحب نصاب ہے، اس نے مرد کی طرف سے کر دی، اس کی بھی قبول نہیں ہوگی۔ جو صاحب نصاب ہوگا ضروریات اصلیہ سے زیادہ، جس کے پاس روپیہ پیسہ یا سونا چاندی موجود ہوگا، شریعت محمدیہ کے مطابق قربانی کرنا بھی اسی کے ذمہ یہ ضروری ہوگا۔ ہاں اگر گھر کے اندر سارے علیحدہ رہ رہے ہیں تو وہ سارے اگر صاحب نصاب ہیں پھر سب کی طرف سے قربانی ہوگی، سارے صاحب نصاب نہیں ہیں، فقیر کا درجہ ہے، پھر سب کی طرف سے قربانی نہیں ہوگی۔ تو یہ شریعت مطہرہ کے چھوٹے چھوٹے اصول و قواعد ضوابط ہیں جن کا سیکھنا، جن کا سمجھنا ہر مسلمان کے ذمہ بالکل ضروری ہے۔ تو اس لیے جو ہمارے مسلمان بھائی قربانیاں کر رہے ہیں وہ کوشش کریں کہ قربانی کے حوالے سے جو فضائل مسائل ہیں ان کا علم جو ہے وہ بھی حاصل کیا جائے۔ اگر علم حاصل نہیں ہوگا تو آپ عمل پھر کس طرح کر سکیں گے؟ اس لیے اس حوالے سے نالج ہونا، علم ہونا یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ تو آپ اپنی مسجد میں جا کر، اپنے امام کے پاس، اپنے خطیب کے پاس جا کر شریعت محمدیہ کے یہ قواعد و ضوابط سیکھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دوستان گرامی قدر،
اج دے جمعۃ